أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 9 سے 14۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ إذ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ گزشتہ آیات میں کفار کی طرف سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید پر کیے جانے والے اعتراضات کا اور کفار کی طرف سے کیے جانے والے کئی مطالبات کا تذکرہ تھا۔ آج پڑھی جانے والی آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور جواب دینے کے بعد کفار کی طرف سے جو یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا جاتا ہے اس کا اصل سبب بھی بیان فرما دیا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ان انکار کرنے والے، ان ضد اور ہٹ درمی کرنے والے کفار کو جہنم کی وعید سنائی ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ اس ضد ہٹ درمی اور اس کفر کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور تمہیں کس قسم کی سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انظر لفظی معنی انظر دیکھ،
واحد کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اس لیے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، دیکھیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے، دیکھیے ذرا، کیفا کیسی، ضربو انہوں نے بیان کی، لاکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، امثال جمع ہے، کیف ضربوا لک الامثال، انہوں نے آپ کے متعلق کیسی کیسی مثالیں بیان فرمائی ہیں، انہوں نے آپ کے متعلق کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر، حیرت کا اظہار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے کہ اے پیغمبر، جیسے آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کیسی عجیب و غریب باتیں انہوں نے آپ کے متعلق گڑھی ہیں، کیسی عجیب و غریب قسم کے مطالبات انہوں نے کیے ہیں۔ یہ امثال کا لفظ بھی بڑا وسیع ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے انہوں نے آپ کے اندر اوصاف کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے پاس خزانہ ہوتا، آپ بازاروں میں نہ چلتے، آپ کھاتے پیتے نہ، اور پھر آپ کے پاس بہت بڑا باغ ہوتا، یہ سب ایسی صفات آپ کے اندر چاہتے ہیں۔ امثال جو ہے وہ صفات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی، انہوں نے آپ کے متعلق کیسے کیسے مطالبات کیے ہیں۔ فا تو ظلوا وہ گمراہ ہو گئے، فظلوا پس وہ گمراہ ہو گئے، پس وہ یہ مطالبات کر کے اور یہ آپ کے متعلق باتیں کر کے راہ راست سے بھٹک گئے، یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ فلا پس نہیں، یستطیعون وہ سکتے، وہ استطاعت رکھتے، سبیلا کسی راستے کی، فلا یستطیعون سبیلا پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی سیدھا راستہ وہ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کوئی راہ ہدایت کو حاصل کرنا، راہ ہدایت کو پانا، صراط مستقیم کو حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر مخلص ہونا تو ویسے اسے کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اس کے تو امکان ہوتے ہیں کہ اس کی غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ صراط مستقیم پہ دوبارہ آ جائے، لیکن ایک شخص مخلص ہی نہ ہو، اندر سے کوڑا ہو، تو پھر جو شخص اعتراض پر اعتراض کر رہا ہو اور اس کا مقصد ہر صورت میں آپ کو غلط ثابت کرنا ہو، جس کا قوا سفید ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی رستہ، کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ دوبارہ صراط مستقیم پہ آئے۔ یہ مطلب ہے فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، وہ گمراہ ہو گئے ہیں اپنی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے، پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکے۔ تبارک الذی، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ چیزیں عطا نہیں کر سکتے، بلا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ تبارک الذی بہت ہی برکت والا ہے، مطلب یہ ہے کہ لامحدود قوتوں اور اسباب اور بلائیوں کا مالک ہے وہ۔ الذی وہ، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل تو بنا دے، جعل بنا دے، لاکا آپ کے لیے، خیرن بہتر، من ذالک اس سے بھی، اس سے کس سے؟ جو انہوں نے مطالبات کیے، اگر وہ چاہے نا، انہوں نے تو
دنیا کے لحاظ سے ایک باغ سوچا ہوگا کہ اس طرح کا باغ ہونا چاہیے، ان کی امیجینیشن تو یہ ہے، جس طرح کا باغ انہوں نے کوئی دیکھا ہوگا کہیں، اس طرح کا انہوں نے باغ سوچ کر مطالبہ کر دیا۔ فرمایا بہت ہی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے۔ کیا بنا دے؟ ایک نہیں، جنات، کئی باغات، ان کے سوچے گئے باغ سے بھی کہیں بہتر کئی باغات بنا دے۔ تجری، چلتی ہوں، من تحتہا، جس کے نیچے سے الانہار، نہر۔ صرف انہوں نے تو صرف باغ کا مطالبہ کیا، ہم ایک نہیں کئی باغات بنا دیں، اور پھر وہ باغات ان کی سوچ سے بھی کہیں بہتر ہوں۔ اور پھر انہوں نے تو یہ بھی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم اضافی طور پر اس کے نیچے سے نہریں بھی چلا دیں۔ وَيَجْعَلْ، اور وہ بنا دے، لَكَ، آپ کے لیے، قصورا، کئی محل، قصر محل کو کہتے ہیں پیلس، اور قصورا جمع ہے، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور صرف باغ ہی نہیں، باغات، اور صرف باغات ہی نہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور پھر صرف یہیں پر بس نہیں، اگر اللہ پاک چاہے تو تمہارے لیے کئی محلات بھی پیدا فرما دے، آپ کو کئی محلات کا مالک بھی بنا دے، ایک محل نہیں کئی محلات عطا فرما دے۔ تو اس اللہ کے لیے جو اتنی برکتوں والا ہے، اتنی کثرتوں والا ہے، اتنے اختیارات والا ہے، اتنے اسباب والا ہے، کیا اس کے لیے یہ سارا کچھ عطا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ پاک ان کے کہنے پر یہ سارا کچھ عطا کر دے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کو ان کے دلوں کے حالات کا خوب علم ہے۔ اگر تو وہ مخلص ہوتے اور واقعی انہیں کوئی غلط فہمی ہوتی اور وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے کوئی ایسا مطالبہ کر رہے ہوتے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ مجھے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے، میرا ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب ہو جائے گا۔ تو ایسی اگر کوئی صورت ہوتی تو ہم انہیں یہ سارا کچھ عطا بھی کر دیتے، لیکن چونکہ یہ دل کے کوڑے ہیں، چونکہ یہ بدنیت ہیں، یہ تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس لیے اگر بالفرض ہم یہ سارا کچھ انہیں عطا کر بھی دینا تو یہ آپ پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں، پھر یہ اور قسم کے کیڑے نکال دیں گے، پھر یہ اور قسم کے مطالبات کر دیں گے، کیونکہ جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، اس کے لیے کوئی معجزہ بھی، کوئی دلیل بھی، کوئی مثال بھی، کچھ بھی کافی نہیں ہوتا۔ بل کذبوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے، بالساعتی، بازر بھی کو، الساعتی قیامت، بالساعتی قیامت کو۔ اللہ اکبر، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ اصل سبب یہ ہے، اب جس کا قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اسے یہ سارے مطالبات پورے کر دینا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے، لفظ کے لیے، من جو
کذب جھٹلائے، بالساعتی قیامت کو، سعیرا ہم نے کیا تیار کر رکھی ہے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے، سعیرا ایک بھڑکتی ہوئی آگ، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سعیرہ کا معنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ اللہ پاک نے ان کو آخر میں تنبیہ فرمائی ہے کہ جو ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ انکار کرے گا، کفر کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا، تو اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر اس آگ کی شدت اور ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا، اذا جب، رأت وہ دیکھے گی، رأت مؤنث کا صیغہ ہے اور اس سے مراد جہنم ہے۔ جہنم عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، یا سعیرہ، جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اذا جب، رأت وہ دیکھے گی، ہم انہیں، من مکان دور، من مکان جگہ سے، بعید دور کی، جب انہیں دور جگہ سے دیکھے گی، سمعوا تو وہ سنیں گے۔ اب جہنم ان کو دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ کیا سنیں گے؟ سمعوا تو وہ سنیں گے، لہا اس کے لیے، یعنی آگ کے لیے، جہنم کے لیے، تغیظاً سخت غصے کی آواز، تغیظاً سخت غصے کی آواز۔ اللہ اکبر، وزفیرا اور گدھے کی سی آواز۔ گدھا جب بولتا ہے تو جس طرح کی آواز آتی ہے اسے زفیرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہ مضمون سورہ ملک کے اندر بھی موجود ہے، جس طرح اللہ پاک نے سورۃ الملک کے اندر کیا فرمایا، اس جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کے آواز اور غصے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ تو جب وہ اس آگ میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کا کیا سنیں گے؟ اس کا دھاڑنا، اس کا آواز نکالنا سنیں گے، اور ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ پھٹ جائے گی، آگ پھٹ جائے گی، غصے کی وجہ سے قریب ہوگا کہ یہ آگ پھٹ جائے۔ تو اس سے ملتی جلتی بات سورۃ الملک کے اندر بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں یہ جو لفظ ہے اذا رأت، جب وہ دیکھے گی، تو یہاں سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے اس کے اندر باقاعدہ اللہ پاک نے حص رکھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ بولتی بھی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور دیگر آیات کے اندر بھی۔ یہاں سننے کا ذکر ہے تو کئی مقامات پہ جہنم کے بولنے کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ سورہ قاف کے اندر فرمایا، سورہ قاف آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، کیا تجھے کچھ اور چاہیے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ پاک یہ کہیں گے تو وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، وَتَقُولُ، اور وہ کہے گی حَلْ مِن مزید، کچھ اور بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے اس کو دوبارہ سنیے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جب ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی جہنم کے بولنے کا تذکرہ۔ تو ابھی جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 13، اس میں جہنم کے سننے کا تذکرہ، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں جہنم کے بولنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی کئی مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ پاک جہنم کو جب پوچھیں گے نا کہ کیا کچھ اور بھی چاہیے، تو جہنم کہے کہ ہاں یا اللہ کچھ اور بھی ہے تو لے آئیے، میرے اندر بڑی سپیس ہے۔ تو پھر اللہ پاک وہ بار بار مانگے گی، اس کے اوپر اللہ پاک اپنا قدم مبارک رکھے اور پھر اسے کہیں گے بس بس، تو پھر جہنم جو ہے وہ حل من مزید کا مطالبہ چھوڑے گی۔ اور اسی طرح اور بھی کئی احادیث کے اندر اس کا جہنم کے کلام کرنے کا، آواز سننے کا اور اس کے صاحب شعور ہونے کا تذکرہ ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ پاک سے اپنی شدید گرمی کی شکایت کی، تو اللہ پاک نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ 2 دفعہ تو سانس لے لیا کر۔ تو ایسی چیزیں جو بظاہر انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ بول سکتی ہیں، یہ سن سکتی ہیں، اللہ پاک کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ اللہ پاک ان کو بلانے پر قادر ہے۔ اگر ہماری زبان کا یہ چھوٹا سا لوتھڑا گوشت کی ایک بوٹی ہے، یہ حرکت کرتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز الفاظ کا اور جملوں کا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں کو اور ہمارے پاؤں کو بولنے کا حکم نہیں دے گا؟ قرآن مجید کے اندر موجود۔ تو اللہ پاک ان کو بھی قیامت کے دن قوت گویائی عطا فرما دے گا، اور یہ بول بول کر ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اسی طرح احادیث میں اور کئی چیزوں کے بولنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ سب معجزات ہیں، یا انسان کی عقل بظاہر ان کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوگی، تو غرقد درخت کے سوا ہر درخت بول کر اور اسی طرح ہر پتھر بول کر مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر۔ اب یہ قوت گویائی کون عطا کرے؟ اللہ پاک کی عطا کریں گے نا، پتھروں کو اور درختوں کو۔ تو خیر، یہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ ایسی آیات کی تعویل کرتے ہیں، نہیں اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ صرف مجازن کہا گیا ہے، یہ حقیقتاً نہیں ایسا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت کی تعویل کرنے کی یا حقیقت کو مجاز کہنے کی ضرورت تو تب ہے اگر کوئی کام ہونا ممکن نہ ہو۔ تو جب سارا کچھ یہ ممکن ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر ہمیں اس کی تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا رأتہم، جب وہ دیکھے گی انہیں، جہنم دیکھے گی بھی، من مکان بعید،
دور جگہ سے، مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم دور سے ہی مجرموں کو دیکھ لے گی، یہ بھی اللہ نے اسے صلاحیت عطا کی ہوگی۔ تو ابھی وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچے، بڑی دور ہوں گے، تو وہیں سے ہی وہ جہنمی جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ سمعو، وہ سنیں گے، لہا، اس کے لیے، تغیظاً، سخت غصے کی آواز، وزفیرا، اور گدے کی سی آواز، جہنم کے دھاڑنے کی آواز، اس کے آواز نکالنے کو سنیں گے، اور اس سے سخت غصہ اور بڑی ہی ناگواری محسوس ہو رہی ہو۔ اللہ محفوظ فرمائے وَإِذَا، اور جب، القو، وہ ڈالے جائیں گے، منہا، اس سے، مکانن، جگہ، ضیقن، تنگ، مکانن نکرہ ہے اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں، مکانن ضیقن، کسی تنگ جگہ میں، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، منہا یہاں فیہا کے معنی میں ہے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، ضیق، ضیق نفس، سانس کی تنگی کو کہتے ہیں، تو مکانً ضیقًا، تنگ جگہ۔ اللہ اکبر، یہ اشارہ ہے کہ جب عذاب دیا جائے گا جہنمیوں کو، تو جس جگہ پہ ان کو عذاب دیا جائے گا نا، وہ جگہ کوئی کھلی ڈلی نہیں ہوگی۔ اگر جگہ کھلی ڈلی ہو نا تو جو مجرم ہے وہ ہل ہل لیتا ہے، کوئی اپنی تکلیف کو کم کر لیتا ہے، لیکن اللہ محفوظ فرمائے وہ جہنم کے اندر ایسی جگہیں اللہ نے رکھی ہوں گی عذاب دینے کے لیے کہ جو بڑی تنگ و تاریک ہوں گی، جس میں مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مقرنین، آپس میں جکڑے ہوئے، مقرنین مفعول ہے، جکڑے ہوئے، آپس میں جکڑے ہوئے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھ اور پاؤں اور گردن ان کو آپس میں باندھا ہوا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ پاؤں کو الگ باندھا جائے، ہاتھوں کو الگ باندھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ جو زنجیر یا جو رسی یا جو بھی کوئی چیز باندھنے والی ہے، تار وغیرہ، جو زنجیر ہاتھوں کو باندھی جائے، اسی زنجیر کے ساتھ انہی ہاتھوں کو پاؤں کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے، پھر دونوں کو گردن کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے، گچھو گچھو کر کے انسان کو باندھ دیا جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ایک طرح کے مجرم جن کا ایک جرم ہوگا ان کو آپس میں اکٹھا باندھ دیا جائے گا کہ تم اکٹھے چلو، گروپ کی شکل میں تم جہنم کی کسی تنگ اور تاریک جگہ کے اندر عذاب کو چکھو۔ تو مقرنین کے دونوں معنی ہیں، آپس میں جکڑے ہوئے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، دعو، تو وہ پکاریں گے، دعو، وہ پکاریں گے، ہنالکا، وہاں، ہنالکا، وہاں، ثبورا، کسی ہلاکت کو، ثبورا، کسی ہلاکت کو، ڈسٹرکشن، اور مراد ہے موت۔ وہ وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کہ یا اللہ کسی طرح ہمیں ہلاک کر دے، فنا کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں ختم کر دے، تاکہ یہ ہماری سزا ختم ہو جائے، کیونکہ موت آ جائے گی، فنا ہو جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، تو موت کو مانگیں گے، اور جواب میں کہا جائے گا لا تدعو
مت پکارو الیوم آج ثبورم واحدہ، ایک ہلاکت کو، ایک فنا کو، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، ودعو، اور پکارو یا بلکہ پکارو ثبورن کثیرا، بہت زیادہ ہلاکتوں کو، آج ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو، اس لیے کہ آج تمہیں ایک دفعہ موت مل بھی جائے گی تو تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں، ایک دفعہ موت آ جائے گی تو دوبارہ زندگی دے دیں گے، پھر دوبارہ یہی عذاب، پھر موت مانگ لو، پھر موت ہم دے بھی دیتے ہیں تو پھر دوبارہ عذاب ہوگا۔ تو اس لیے آج کے دن ایک موت نہیں ہوگی دنیا کی طرح کہ ایک دفعہ موت آئی تو مریض کی جان چھوٹ گئی، آج کئی موتیں مانگو، تمہیں بار بار موت مانگنے کی ضرورت پڑے گی، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایسا وہ دائمی عذاب ہوگا، بار بار زندگی، بار بار موت، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر اور قیامت کے دن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہمیں جہنم سے بچانے کا سبب بن جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔